نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، محترم بھائیو، دوستوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، حی علی الفلاح پروگرام میں کل کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ یہ دنیا جو ہے وہ حالات اور مصیبتوں اور امتحان کی جگہ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے جب عقل سلیم اور قلب صادق دیا ہے تو اچھی عمدہ سوچ کے ذریعے سے اس میں سکون اور راحت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں کل کی مجلس سے وہ تمام چیزوں کو شروع کیا جا رہا ہے جو اسباب ایسے ہیں کہ اس پر سوچنے کی وجہ سے آدمی کو مصیبتوں میں بھی راحت مل جائے گی۔ ان میں سے البشرا نام کے ذریعے سے کہ خوشخبری اور راحت کا پیغام مصیبتوں کے اندھیرے میں، یہ سلسلہ وار پروگرام کل کی مجلس سے شروع کیا گیا ہے۔ کل کی مجلس میں پہلا سبب بیان کیا گیا تھا راحت کا، سکون کا، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا۔ دنیا میں جس کے پاس میں یہ دو دولتیں ہوگی کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ آج کی دوسری مجلس ہے البشرا میں کہ مصیبتوں کے دنیا کے اس جمگھٹے اور جہالت اور فتنوں کے زمانے میں بھی جو لوگ یہ اسباب اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور راحت نصیب فرمائیں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد آج کی دوسری مجلس کے اندر جو سبب ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا، قسمت میں لکھے ہوئے کو تسلیم کر لینا۔ اسی کو تصوف کی لغت میں زبان میں کہتے ہیں تفویض، تسلیم و رضا، یعنی ہر فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو مان لینا، ہر کام میں نفع نقصان میں یہ گانٹھ باندھ لینا کہ ہر خیر اور شر میرے مقدر میں جو تھا وہ ہوا۔ جب انسان تقدیر کے عقیدے کے اعتبار سے اس پر فیصلہ کر کے راضی ہو جائے گا تو کبھی پریشان نہیں ہوگا، چاہے جیسی بھی مصیبت آ جاوے اس کے دل میں اطمینان رہے گا۔ ہر دم جو مصائب میں رہتا ہوں خوش و خرم، ہر دم جو مصائب میں رہتا ہوں خوش و خرم، بیٹھا کوئی دیتا ہے تسلی میرے دل کو۔ اس سلسلے میں چند آیات اور چند حدیثوں کے بعد بزرگان دین کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مصیبت یا راحت، خوشی اور غمی، اچھی حالت بری حالت، خیر اور شر انسان کو پہنچتی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس کی اطلاع انسانوں کو نہیں دی کہ تم دنیا کے اندر اچھے برے حالات کے اندر زیادہ دھیان نہ دو، یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی مصیبتیں، یہاں کا نقصان ہونا نہ ہونا، اس پر حسرت اور افسوس کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا، ورنہ تو پھر یہاں کی راحت اور عیش، مال و متاع اتنا زیادہ خوش اور مست ہونے کی چیز ہے جس میں مشغول ہو کر انسان اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل ہو جاوے۔ پہلے ایسے اللہ نے نہیں بتایا ہے، ورنہ انسان پریشان ہو جائے کہ تجھے یہ مصیبت پہنچنے والی ہے، تیری موت اس وقت تک کے اندر ہے، یہ اللہ نے تقدیر میں پوشیدہ رکھا ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ سورہ تغابن آیت 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کوئی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر و رضا کی راہ دکھاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 469 میں فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر تو اپنی جگہ ایک یقینی اور حقیقی بات رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم کے بغیر کہیں کوئی ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، نہیں ہو سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور نہ نفع اور راحت پہنچا سکتا ہے، مگر جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، مصیبت کے وقت اس کے لیے قرار اور سکون کا کوئی سامان اور سہارا نہیں ہوتا۔ وہ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اسباب دیکھتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن کوئی سرا نہیں ملتا تو پریشان رہتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان ایمان والا کہ جس کا تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی قسمت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس پر مطمئن کر دیتا ہے۔ جو کچھ ہوا اللہ کے ارادے سے ہوا، جو مصیبت پہنچی اللہ نے چاہا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس مصیبت سے نجات ہوئی وہ نجات ہونا ہی تھا، کسی کی مجال نہیں جو اس مصیبت کو مجھ سے دور کرے۔ اس کو آخرت کے ثواب کا وعدہ بھی شامل ہو جاتا ہے، جسے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہیں غالب حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد میں چند حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے بیٹے جان لے، اگر پوری امت مل کر بھی اگر تجھے کسی چیز کے بارے میں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اللہ نے جس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ مشکوٰۃ شریف جلد دوم صفحہ نمبر 453۔ اور ساری دنیا مل کر بھی تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز کا نقصان تجھے پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے اوراق خشک کر دیے گئے ہیں۔ ایک حدیث ہے مستطرف صفحہ نمبر 556 کے اوپر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اول شیء کتب اللہ فی اللوح محفوظ، لوح محفوظ میں جس چیز کو سب سے پہلے چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اننی انا اللہ، جان لو میرے بندوں کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد عبدی و رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہے۔ اور پھر من استسلم لقضائی و صبر علی بلائی و شکر علی نعمائی، جو آدمی میری طرف سے ہر خیر اور شر کے فیصلے کو تسلیم کر لے، مان لے، میری طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کر لے، میری طرف سے پہنچنے والی ملنے والی نعمتوں پر شکر کر لے، کتبتہ صدیقہ، تو میں اس کو صدیقین میں نام لکھ دوں گا، وبعثہ مع الصدیقین، اور کل قیامت کے دن صدیقین کی جماعت میں اٹھاؤں گا۔ لیکن ومن لم یستسلم لقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی، بڑی متنبہ کرنے والی اور بڑی ڈرانے والی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ اور فرماتے اللہ تعالیٰ جو میرے خیر اور شر یعنی تقدیر کے فیصلے پر راضی نہ ہو، نہ مانے، اور میری طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اور میری طرف سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکر نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کر لے، اختیار کر لے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہے شیخ ابراہیم حربی، فرماتے ہیں ہر امت کے عقل مندوں کا، تمام امتوں میں سے ہر امت کے عقل مندوں کا یہ اجماع رہا ہے کہ جو شخص تقدیر پر راضی نہ ہو وہ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں ہو سکتا، راحت اور اطمینان میں نہیں رہ سکتا۔ نصیحت المسلمین صفحہ نمبر 129۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے جب پریشانی کا حال سامنے رکھا تو حضرت نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جب مقدر پر یقین ہے، یعنی جب تقدیر پر یقین ہے تو پھر مقدر ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اس کے دل کو گدلا ہونے کی، گھبرانے کی اور پریشانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک حکیم صاحب جب ان کے اور مصیبت آئی اور ان کے خاندان والے، رشتہ دار والے مصیبت کے وقت ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، تو اس وقت وہ حکیم صاحب نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کہ خود مصیبت زدہ ہے، ان کو مصیبت پہنچی ہے، دوسرے لوگ تسلی دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جس کو مصیبت پہنچی ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نسخہ حاصل کر لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ نسخہ کیا ہے؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، اس نسخے کا پہلا جز ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور تقدیر کا مان لینا۔ دوسرا جز ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تیسرا جز ہے مصیبت پر صبر کرنا کہ اگر میں صبر نہ کروں گا تو اور کیا کروں گا۔ چوتھا جز ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت آ جاتی جبکہ یہ تو چھوٹی مصیبت ہے۔ اور پانچواں جز ہے اس مصیبت کی گھڑی سے خوشی کی گھڑی کی طرف جانا، اس لیے کہ مصیبت کبھی بھی ایک ہی حالت میں ٹک نہیں سکتی ہے، مصیبت ہمیشہ انسان کے ساتھ چپکی نہیں رہتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اگر تقدیر کے اس مسئلے کو اگر غور سے سنیں تو انشاءاللہ اس کو راحت ملے گی۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی مجالس کے اندر اصلاحی مجالس جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسی گزرتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بڑے عیش اور بڑی راحت اور آرام میں ہوں۔ پھر حضرت ذوالنون مصری نے خود نے فرمایا کہ میاں اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کا حال یہ ہو کہ پوری دنیا میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ جب کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تو اس سے میری راحت کا اندازہ کر لو کہ میں کتنا خوش اور راحت میں ہوں گا۔ پوری دنیا میں جتنا ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے، اس ذوالنون مصری نے کہا۔ سوال کرنے والے نے، پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ مقام تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ اس کی مرضی سے پوری دنیا میں کام ہوتا ہو، کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو اور کائنات کے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہو۔ انبیاء کو بھی تکلیف پیش آتی ہے، ان کی مرضی کے خلاف بھی واقعات پیش آئے ہیں، تو آپ ایسا کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ جواب میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، میں نے اپنی تمام اختیارات کو اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی چیز پر تفویض میں سپرد کر دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بخار آوے تو اس پر بھی میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ میری پٹائی ہو تو اس پر بھی راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے تو یہ بھی میری مرضی ہے مجھے تکلیف پہنچے، لہذا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اور جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، گویا کہ وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے اور اس تقدیر کو میں نے مان لیا ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم ایک جگہ فرماتے ہیں، آج ساری دنیا راحت حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ راحت حاصل کرنی مقصود ہوتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، کوٹھیاں ہو، بنگلے ہو، کار ہو، ساز و سامان ہو، ان سب سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ راحت حاصل کرنا۔ لیکن ان سب چیزوں کے مل جانے کے بعد بھی جو مقصود ہوتا ہے وہ راحت حاصل نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے اور لاحق ہو ہی جاتی ہے پریشانی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی خواہشات بے پناہ ہے اور وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، لہذا اس کو کبھی راحت نہیں ملتی، اور راحت نایاب ہے۔ لیکن جس دن تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت میں فنا کر دو گے، بس جو ہونا تھا وہیں ہوا، تو بس پھر گھر بیٹھے راحت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ذریعے راحت کی منزل ایک لمحے میں تم حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی سمجھ کے ساتھ ہمیں
اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ ایک بزرگ کا عجیب واقعہ لکھا ہے نزہۃ المجالس میں، جلد اول، صفحہ نمبر 147۔ ان کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا تو بزرگ بہت گھبرانے لگے، لیکن اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو پھر بالکل شک و شکایت، جزا فضا، گھبرانا چھوڑ دیا اور بالکل خوش و خرم رہ گئے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب بیمار ہو گیا تو گھبرانا شروع کر دیا، وہ تو چھوٹی مصیبت تھی، اور جب انتقال ہو گیا تو اس وقت آپ راضی ہو گئے۔ فرمایا کہ پہلا میرا بیماری میں گھبرانا میرے بیٹے کے اوپر شفقت کے لحاظ سے تھا، لیکن جب اللہ کی قضا اور تقدیر میں لکھا ہوا میرے بچے کی موت واقع ہوئی تھی، اس لیے ہو گئی، تو پھر اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہو گیا اور میں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دے کہ جو تقدیر میں ہوگا وہ ہوگا، اس کو تفویض کہتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ تفویض سے بڑھ کر کے راحت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آدمی تفویض اختیار کرے، یعنی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، جو کچھ وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگر تم تفویض اختیار نہیں کرو گے تو اس کی ضد تجویز ہے، اور تجویز کا مطلب یہ ہے اپنی طرف سے آدمی یہ طے کر لے یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، فلاں معاملہ یہ ہونا چاہیے، فلاں ملازمت ملنی چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس اسباب کے راحت کے سامان ایسے ہونے چاہیے۔ دل میں اپنی طرف سے کوئی پلاننگ بنا رہا ہے، تجویز کر رہا ہے۔ اب جو تجویز خود سے کر رکھی تھی، کیا اس تجویز کے مطابق ہر چیز مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار حکومت والا بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ مل جاوے، وہ ہوتا رہے، بلکہ تم جو اپنے لیے تجویز کرو گے کہ مجھے فلاں چیز مل جاوے، فلاں چیز مل جاوے، تو اس میں سے کچھ تو مل جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور اب جب کہ دل میں تو یہ خواہش ہے کہ فلاں چیز مل جاوے اور وہ چیز نہیں ملی، تو اس کے نتیجے میں صدمہ اور غم اور تکلیف رہتی ہے۔ یاد رکھو، یہ صدمہ، غم اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، اور جب خواہش ہی کوئی نہیں ہوتی ہے، جب انسان کوئی خواہش نہیں کرے گا، کوئی سوچے گا کہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں بنائے گا، بلکہ اپنا تمام معاملہ اللہ کے حوالے کر دے گا، اے اللہ آپ جو میرے حق میں کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا اور میں اس پر راضی رہوں گا، پھر صدمہ اور تکلیف پھر ختم ہو جائے گی، پھر تو راحت ہی راحت رہے گی۔ مثلا کسی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اس ماہ مجھے 1,00,000 روپے ملنے چاہیے، اب 1,00,000 روپے حاصل کرنے کی کوشش کی، تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، لیکن ساتھ ہی میں دل میں یہ اعتقاد ہے اے اللہ میرے حق میں خیر ہوگا تو آپ 1,00,000 روپے دلوا دیں گے، اور اگر میرے حق میں خیر نہیں ہوگا تو نہیں دلوائیں گے، اور میں آپ کے دونوں فیصلے پر راضی ہوں، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہے۔ اب وہ 1,00,000 روپے نہیں ملے تو اب صدمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے ہی سے یہ طے کر رکھا ہے اگر نہیں ملیں گے تو بھی میں اس پر راضی رہوں گا۔ یہ ہے حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کر لینے، اپنی قسمت پر راضی رہنے۔ جو تکلیف جو دنیا کے اندر حکومتوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، فیکٹری میں، دھندوں میں جو کچھ تکلیف مصیبت آتی ہے، اگر انسان اس تعویذ کو اپنے گلے میں باندھ لے کہ ہر خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی قسمت پر لکھے اوپر میں راضی ہوں، تو انشاءاللہ پھر جو بڑی سے بڑی مصیبت آئے گی وہ راضی رہے گا، کبھی انسان دلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے بعد تقدیر اور قسمت کے مسئلے کو مان کر کے اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی اور خوش رہنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔